یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مدینہ منورہ کا جنت البقیع قبرستان۔ یہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوائے 2 پاک بیویوں سیدہ خدیجہ اور سیدہ میمونہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات اسی جگہ پر مدفون ہیں۔ اسی قبرستان کے اندر جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مدفون ہے، اور یہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم اور آپ کے چچا عباس بھی اسی جگہ پر مدفن ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں کہ اس قبرستان کے اندر کس قدر خاموشی ہے، اور تمام قبریں اسی حالت کے اندر زمین کے برابر ایک جیسی موجود ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک روضہ رسول کے اندر اس وقت موجود ہے۔ بس ان قبروں پر نشانی کے لیے زمین سے کچھ ہاتھ اوپر ایک پتھر موجود ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہی اللہ کا دین ہے جو اللہ کے رسول اس امت کے لیے لے کر آئے تھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نہ تو اس قبرستان کے اندر کوئی دربار بنا ہوا ہے، نہ کوئی مزار، نہ کوئی گنبد، نہ کوئی سالانہ عرس ہوتا ہے، نہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگ اور چرس پی کر رقص ہوتے ہیں، نہ عورتیں بال کھول کر مردوں کے سامنے نیم برہنہ ہو کر ناچتی نظر آتی ہیں، نہ تو مرید الٹے لٹک کر کوئی کرتب دکھاتے ہیں، اور نہ کوئی رنگ برنگے جھنڈے یہاں پر موجود ہیں، نہ یہاں پر چندوں اور نذرانوں کے ڈبے جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں، اور نہ چادروں کی صورت اور چڑاموں کی صورت پیسوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اور نہ یہاں پر بدبو سے بھرے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز چھوڑ کر بھیک مانگتے ہوئے ملنگ نظر آتے ہیں، نہ ہی یہاں پر قبروں کو سجدے ہوتے ہیں، نہ منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں، نہ کوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ کر دربار پر آتا ہے، نہ ہی امیر کی قبر پکی اور غریب کی کچی ہے، سب کی قبریں ایک جیسی ہیں، اور نہ ہی یہاں پر کوئی نئی نئی بدعات اور خرافات نظر آتی ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہی اصل دین ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ تمام خرافات دین کا حصہ ہوتی تو ان ہستیوں سے بڑھ کر ان تمام بدعتوں، ان درباروں اور مزاروں کا حقدار آخر کون تھا؟ تو پھر سوچیں کہ آج یہ کون لوگ ہیں جو کہ خود کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن انہیں توحید کی بنیاد تک کا نہیں پتا، جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری لاج رکھنا، ہمارے تمام کام کرنا اور ہمارے اوپر سے مصیبت کو ٹال دینا ان کے مطابق سب سے بڑے مددگار یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے ذمے اولاد دینا، مردوں کو زندہ کرنا، ان کو موت دینا، فائدہ اور نقصان پہنچانا، غیب کی باتیں جاننا، یہ سب کچھ ان کی کرامتیں ہیں۔ ان ظالموں نے اللہ کی تمام خصوصیات ایک ایک کر کے اپنے بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اگر شرک اس کو نہیں کہتے تو پھر کہتے کس کو ہیں؟ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر دنیا میں بھی کوئی عورت اپنے مرد سے بے وفائی کرے تو آپ مرد ہو کر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی میرا ہو کر کسی اور کو اپنی محبت کے اندر شریک کرے، تو اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنی غیرت مند ہے۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ میں نے ہزاروں سال تک ان انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات ظاہر کیے، اور نافرمانی کرنے پر آنے والے عذاب سے پہلے ان کو ڈرا کر بتا دیا کہ مستقبل میں نافرمانی کا یہ انجام ہوگا۔ حساب کتاب سے متعلق ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں ایک ویڈیو فوٹیج پہلے ہی چلا کر ان کو خبردار بھی کر دیا۔ اب بھلا اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات انسانوں کو کیسے سمجھاتی؟ لیکن پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور اسی لیے اللہ قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ یہ لوگ تو میرے ہیں ہی نہیں، کیونکہ جس شیطان کے پیچھے یہ ساری عمر چلتے رہے یہ لوگ اسی شیطان کے ہیں۔ اور اس شیطان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر آخری بار جب ان مشرکوں اور کافروں سے بات کرے گا تو کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، تم لوگ اپنی مرضی کے مالک تھے، میں تو بس تمہیں وسوسے ڈالا کرتا تھا یا پھر مشورے دیتا تھا، جو کچھ بھی کیا تم نے خود اپنے ساتھ کیا، لہٰذا آج کے دن تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو کرو، میں نے اپنا کام کیا اور تم نے اپنا۔ کہتے ہیں کہ جہالت جتنی گہری ہوتی جائے اس جہالت سے جگانے والا شخص اس جاہل کو اتنا ہی برا لگتا ہے، اور آج یہی حال ان قبر پرستوں اور آج کل شیعہ کے اندر گھوڑوں سے بھی مدد مانگنے تک پہنچ چکا ہے۔ جو 11ویں والے کو اپنا پیر مانتے ہیں نا، وہی آج کمنٹ میں لکھیں گے یا غوث المدد۔ میرے دوستو، سندھ میں ایک ایسا تجربہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ گھڑیال پیر ہے، مطلب یہاں آپ اپنی گھڑی دے کے جاؤ اور آپ اپنی دعائیں منتیں مانگو، جو بھی ماننی ہے آپ کی پوری ہوگی۔ یہ ہے گھڑیال پیر۔ یہ دیکھیں ہر جگہ آپ کو گھڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں۔ ناظرین، ابھی آپ جس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہاں کی زندہ کرامت یہ ہے
کہ سینکڑوں سالوں سے آج تک اس مزار شریف کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ جی بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری ہے۔ السلام علیکم یا امام علیہ السلام، بی بی سکینہ کا واسطہ میری پروردگار میری مشکل احسان کرو، میری بچی کو تندرستی دے دیں، صحت دے دیں۔ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸ਼ਿਫਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। हालत ये हो चुकी है कि ये लोग इसे कोई रस्म या बिदत नहीं कहते बल्कि दीन का हिस्सा बना चुके हैं, जिस पर बात करना इनके नजदीक दीन इस्लाम की तौहीन है। जबकि हकीकत ये है कि इस्लाम का जब यही चेहरा गैर मुस्लिमों तक पहुंचता है तो वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुशरिको, हम लोग कम से कम तुमसे तो बेहतर हैं कि सिर्फ एक खुदा और इसके बेटे को रब मानते हैं, लेकिन तुम तो जो कब्र देखते हो इसके आगे गिरकर सजदे शुरू कर देते हो। अगर यही तुम्हारा इस्लाम है तो हमारा दीन तुमसे बेहतर है, हम क्यों इसको छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल करें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि शिर्क की ये फैक्ट्रियां मुल्क से बाहर भी शिफ्ट होकर इंटरनेशनल हो चुकी हैं। जी हाँ, अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के अंदर पहली मर्तबा एक दरगाह बनाई गई है ताकि रुपए को डॉलर के अंदर बदला जा सके। जिस शख्स का ये दरबार है उसका नाम है बाबा मोइनुद्दीन, जो कि श्रीलंका से 1970 के अंदर अमेरिका आए थे और इस्लाम की तबलीग करते रहे, और इनके मुरीदों में आज देसी लोगों से ज्यादा गोरे लोग शामिल हैं। अब ये क्योंकि अमेरिका है और यहाँ पर बिना किसी सर पैर के करामात का लोग सबूत मांगेंगे, तो अभी तक इनसे कोई करामत मंसूब नहीं हुई, लेकिन आगे का कोई नहीं पता। इन बुजुर्ग ने इस्लाम की यहाँ पर तबलीग की थी या नहीं इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन जो इस्लाम ये दरबार बनाकर इन गोरों के सामने पेश कर रहे हैं, यकीनन ये दीन की तबलीग तो नहीं बल्कि तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बुजुर्ग ने ऐसा किया था तो इनकी तालीमात को फॉलो करना चाहिए या फिर इनका दरबार बनाकर इसकी पूजा। ये सब कुछ दरअसल शिर्क के अड्डे हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन कब्र परस्तों को मस्जिद के अंदर जाकर इतनी खुशी नहीं होती जितना दरबार को देखकर होती है। बाहर मुल्क जाकर भी ये लोग जब तक कोई दरबार ना देखें तो इनका जिस्म ऐसे टूटने लगता है जैसे नशा ना मिलने की वजह से जिस्म की हालत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लोगों के नसीब के अंदर अगर हिदायत है तो मौत से पहले पहले इनको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा उर्स किया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा चादर चढ़ाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा ताजिया बनाया था कि नहीं, अल्लाह क्या नहीं पूछा जाएगा नियाज फातिहा किया था कि नहीं। साफ साफ सुनो, और मैं सुन्नी इब्ने सुन्नी बोल रहा हूं, टुन्नी वाला काम नहीं, सुन्नी वाला काम। इसमें से एक बात अल्लाह के यहाँ नहीं पूछी जाएगी। खाजा साहब के यहाँ कितने बार गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। एक मजार पे एक चादर चढ़ाया था या 1000, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उनको नजराना शुक्राना देकर राजी किया था कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो फिर पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं। जो काम बिल्कुल जरूरी है उसे गैर जरूरी समझ लिया मुसलमानों ने, और जिस काम के बारे में कोई पूछगछ नहीं है उसको फर्ज समझ के ये कौम कर रही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।